السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ایک چرواہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شخص بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں میں یقین نہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اتنے بڑے سردار ہیں تو ان کا رہن سہن بھی کافی شاندار ہوگا، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں سے چٹائی بنا ہوا تھا۔ پھر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور یہ پوچھنے لگا کہ آپ کیا پیغام لائے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا تو اس نے کہا کہ اگر میں اسلام کی دعوت کو قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ پھر چرواہا کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں تو ایک معمولی سا چرواہا ہوں، میرے تو بدن سے بھی بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے نکلنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص پوچھنے لگا کہ اب بتائیے کہ میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم نماز ادا کرو اور نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ تم روزہ رکھو، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں سر انجام دی جا رہی ہے، وہ ہے جہاد۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو غازی یا پھر شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شامل ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت دیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچائے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو نور میں تبدیل فرما دے گا۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکری چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر کے آئے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے۔ چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پہ لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس لے کر جاؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کر دیں اور آ کر جہاد میں شامل ہو گیا اور جنگ کے دوران شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی دکھلاؤ۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم بھلے ہی اس شخص کو نہیں جانتے مگر میں اسے پہچانتا ہوں، یہ وہی چرواہا ہے اور یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ میری آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور بھی اچھے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر سے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔